الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے میلاد کو ثابت کرنے والوں کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کا علمی جواب دینا چاہوں گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور حق لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ میلاد کو ثابت کرنے والوں کے کچھ اعتراضات تھے کہ ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب سب سے پہلے دینا چاہوں گا۔ تو اس میں ایک نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ میلاد کو ثابت کرنے والے جو اکثر سوالات اٹھاتے ہیں ان میں ایک بنیادی مغالطہ ہے۔ مغالطہ کیا ہے کہ وہ دنیاوی یا انتظامی سالانہ پروگرام جو انعقاد پذیر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، اور کسی عمل کو عبادت اور دینی شعار بنا دینا ایک علیحدہ چیز ہے۔ یعنی ایک دنیاوی معاملہ ہے یا انتظامی معاملہ ہے یا سالانہ پروگرام ہے تو اس کی ایک علیحدہ نوعیت ہوگی، اور ایک کسی عمل کو عبادت یا دینی شعار بنا کر پیش کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ وہ اس مغالطے کے اندر آ کر تو میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ان کے وہ اعتراضات جو دوسرے مسائل کے اوپر کیے جاتے ہیں اور جواز کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو سالانہ میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا، تو اس طرف آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی آزادی کے لیے، اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے وہ تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جشن آزادی کا جو جشن ہے تو یہ اگر منانا جائز ہے تو کیا عید میلاد النبی منانا جائز نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جشن آزادی عبادت نہیں بلکہ ایک قومی اور دنیاوی معاملہ ہے۔ اس کا تعلق ایک قوم کے ساتھ ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں بنتا۔ اسے ثواب کی مستقل دینی عبادت یا سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا اسے میلاد کے ساتھ قیاس کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جب اس کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ خالص ایک دنیاوی معاملہ ہے، ایک قومی معاملہ ہے۔ تو قوم کے اندر ایک جذبہ اجاگر کرنے کے لیے یہ جشن آزادی منایا جاتا ہے، تو اس لیے اس پر قیاس کر کے عید میلاد النبی کا پروگرام کرنا تو یہ سراسر غلط معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا ان کا جو جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر عرس سے مراد کسی بزرگ کی قبر، کہتے ہیں کہ سالانہ بنیاد پر عرس کیا جاتا ہے مزاروں کے اوپر، تو اگر سالانہ بنیاد پر عرس کیا جا سکتا ہے تو سالانہ بنیاد پر عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ اب اس کے اندر یہ پوائنٹ ذہن کے اندر رکھیں، اگر عرس سے مراد کسی بزرگ کی قبر یا مخصوص تاریخ کو ایسا مذہبی اجتماع بنانا ہے جسے شرعی ثواب کا مستقل طریقہ سمجھا جائے، یعنی جسے ثواب سمجھ کر سالانہ عرس انسان اس کا انعقاد کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے کہ کس دلیل کی بنیاد کے اوپر اسے ثواب سمجھ کر سالانہ بنیاد پر یہ عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اگر بغیر دلیل کے ہے تو لازمی بات ہے اس کا بھی شریعت سے تعلق نہیں ہوگا۔ جب اس کا تعلق شریعت سے نہیں تو پھر اس کے اوپر ہم کس طریقے سے قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ بذات خود ہی یہ عمل بھی شرعی لحاظ سے عرس کا یہ جائز نہیں بنتا۔ پھر اسی طرح پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سالانہ بنیاد پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ سالانہ بنیاد پر غلاف کعبہ اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے تو سالانہ بنیاد پر عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ تو غلاف کعبہ کی تبدیلی یہ ایک انتظامی عمل ہے، اس کا تعلق انتظامات کے ساتھ ہے، انتظامی امور کے ساتھ ہے، اس کا عبادت کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ انتظامی امور کو عبادات کے ساتھ قیاس کرنا یہ اصولی طور پر ایک مغالطہ سا بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غلاف کعبہ پر چڑھنا اگر تصویر میں مراد کعبہ کی خدمت یا کسی انتظامی عمل کی ہے تو عبادت کا نیا طریقہ نہیں، اور اگر واقعی خلاف شرع عمل کرے تو صرف یہ کہہ دینا کہ دوسرے بھی کرتے ہیں، اس کے جواز کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پھر پانچویں نمبر پر مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہے، کسی مسجد کا
تو یہ بھی یہ مسجد کا انتظامی معمول ہے، کسی خاص جگہ کا طریقہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور عبادت کے شرعی طریقے کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ عبادت میں عبادت ہی اصل دلیل ہوتی ہے، جبکہ عبادت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ نوعیت کے بن جاتے ہیں۔ پھر مدارس میں ختم بخاری شریف کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سالانہ بنیاد پر ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، صحیح بخاری پڑھنا یقیناً خیر کا باعث ہے، مگر اسے خاص سالانہ مذہبی رسم، مقررہ تاریخ اور لازم دینی شعار بنا دینا ایک الگ دعویٰ ہے۔ اگر کوئی اسے محض تعلیمی اختتامی تقریب کے طور پر کرے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ بنتا ہے، تو نوعیت بدل جاتی ہے کہ جس طریقے سے سوچ ہوگی اس لحاظ سے اس کا مسئلہ بھی جدا بن جائے گا، نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر سیرت النبی کے اجتماعات، سیرت پڑھنا اور پڑھانا بذات خود نیک کام ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سیرت بیان کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ولادت کی مناسبت سے ہر سال ایک مخصوص مذہبی اجتماع مقرر فرمایا تھا یا نہیں مقرر فرمایا تھا؟ سیرت کا بیان کرنا، قرآن کا بیان کرنا، صحابہ کرام کے افعال، ان کے کردار کا بیان کرنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ ہم بیان کریں گے تو لوگوں کو اس کا شعور بھی ہوگا، لوگوں کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اگر ہم نہ بیان کریں گے تو لوگوں کے اندر آگاہی کیسے پیدا ہوگی؟ اب یہ بیان کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور اس کسی ایک خاص دن کی مناسبت کے ساتھ پھر عید میلاد النبی کا پروگرام کرنا وہ ایک علیحدہ نوعیت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر سالانہ تبلیغی اجتماعات کہ تبلیغی جماعت کے ساتھی وہ اپنے واز کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے اپنی وہ سالانہ اجتماعات بھی ان کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کے معمولات بھی ہیں۔ اب اس چیز کے اندر بھی یہ چیز ذہن کے اندر رکھا جائے، کسی مخصوص اجتماع کی تنظیمی تاریخ مقرر کرنا، اسے عبادت مستقلہ سمجھنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، لہذا تبلیغی اجتماع کو میلاد کی شرعی دلیل بنانا یہ درست نہیں بنتا۔ پھر صحابہ کرام کے ایام منانا کہ یہ بھی جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے سالانہ ایام منائے جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت کیوں نہ منایا جائے؟ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کا ذکر خیر بھی باعث اجر ہے، لیکن کسی خاص صحابی کی ولادت یا وفات کے دن کو مستقل مذہبی تہوار یا عبادت بنایا جانا تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو اگر دلیل نہیں ہے، اور یقیناً دلیل ہے بھی نہیں، تو پھر اگر خاص کسی صحابی کی ولادت یا وفات کے دن مذہبی تہوار سمجھ کر وہ کام کیا جائے گا تو اس کا حکم بھی شرعی لحاظ سے جائز نہیں بنے گا۔ تو اس لیے دوسروں کے عمل سے انسان دلیل کا فقدان ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے جشن دیوبند کہ کسی جماعت یا ادارے کا سالانہ پروگرام شرعی حجت نہیں بنتا، نہ دیوبند کی کوئی تقریب سنت ہے، نہ کسی اور جماعت کی تقریب سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، حق کا معیار قرآن اور سنت ہے۔ کسی تنظیم کا سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا جانا یہ دلیل نہیں بنتی، ہم نے دلیل دیکھنی ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھنا ہے۔ پھر ذکر میلاد کے لیے صحابہ کرام کو برا کہنا، یہ بات درست نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، فضائل اور شمائل بیان کرنا یقیناً باعث خیر ہے۔ اصل اختلاف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ مخصوص سالانہ مذہبی طریقے کے شرعی ثبوت پر ہے کہ ان کا جو مذہبی یہ طریقہ کار اپنا لیا گیا تو اس طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس چیز کے اوپر کبھی بھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پھر اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے اپنی ولادت کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ،
اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی، یعنی پیر والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میری ولادت بھی ہوتی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول بھی ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب غور فرمائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کی نعمت کے اظہار کے لیے روزہ بتایا، سالانہ جشن، جلوس، مخصوص محفل یا مقررہ تقریب، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بھی ہمیں سمجھا دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حوالہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب سیرت بیان کرنے کی دلیل ہم مانتے ہیں، درود کی دلیل ہم مانتے ہیں، صدقہ کی دلیل ہم مانتے ہیں، نعت پڑھنے کی جائز صورت بھی مانتے ہیں، لیکن ان سب کو جمع کر کے ایک مخصوص تاریخ پر ہر سال ایک مستقل مذہبی جشن بنانے کی دلیل کہاں ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو طریقہ کار آج اپنا لیا گیا سالانہ بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل قرآن سے پیش کی جائے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیش کی جائے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے دلیل کو ثابت کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی دوسروں کے اعمال کو، دوسروں کے کردار کو، دوسروں کے افعال کو وہ جواز کے طور پر پیش کرنا نہ اصولی لحاظ سے جائز ہے، نہ شرعی لحاظ سے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق عوام کو آگاہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔